Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. I am Miss Mehjabeen, your social studies teacher. Class 6, today I will teach you the lecture 14, the decline and the reawakening of the Muslims. The decline of the Muslims. Student, the reasons underlying the decline of the Muslims in the 17th and 18th centuries are weak, incompetent, or aggressively ambitious rulers, decline in education. The Industrial Revolution gave the Europeans great wealth and technical superiority, especially in weaponry. Corruption in many Muslim states weakened them. Internecine strifes, pursuit of worldly power and wealth. ڈیکلائن مینس ختم ہو جانا، مسلمانوں کی حکومت کا ختم ہو جانا. اسٹوڈنٹس، مسلمانوں کی حکومت ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ختم ہوئی. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں کہ پہلے کے مسلمان جو تھے بہت اسٹرانگ تھے اور ان کا جو فوکس ہوا کرتا تھا وہ اپنی کنٹری کی طرف ہوا کرتا تھا. لیکن جو بعد میں آنے والے مسلمان تھے 17 سینچری میں، جو مسلمان رولرز تھے ان کا وہ بہت ہی کمزور تھے، اس طرح اسٹرانگ نہیں تھے جس طرح ایک حکمران کو ہونا چاہیے تھا اس دور کے. اور ان لوگوں کا جو ہے وہ فوکس ورلڈلی پاور کی طرف زیادہ تھا، اور جو ہے وہ اس طرح سے ایمبیشیس رولر نہیں تھے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے. ایجوکیشن کی کمی بھی بہت بڑا ریزن تھی مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کی، کہ پہلے کے مسلمان ایجوکیشن پہ انہوں نے زیادہ توجہ دی تھی، تو اسی وجہ سے مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ آگے بڑھی تھی اور مسلمانوں کو کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں. لیکن بعد میں آنے والے مسلمانوں نے ایجوکیشن پہ سے فوکس چھوڑ دیا تھا اور ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ دولت پہ تھا. The Industrial Revolution gave the Europeans great wealth and technical superiority. اس وقت یورپینز جو تھے ان کو وہاں پہ انڈسٹریز کھلنی شروع ہو گئی تھی، ان کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی تھی، اور اسی کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے وہ ٹیکنیکل سپیریٹی مل گئی تھی، اور ان کے پاس اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ ویپن تھے، اس دور کے ماڈرن ویپن تھے ان کے پاس. یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز جو تھیں وہ ان کی حکومت کا مسلم کنٹریز کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا. انٹرنیسائن اسٹرائف، آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے آپس میں ہی جو ہے وہ لڑنا، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے سے پاور حاصل کرنے کے لیے لڑنا. صرف یہی ان کا کام تھا کہ پہلے کے مسلمان جو تھے ان کا پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے تھے رولر، اس وقت کے رولر، مسلمان رولر، لیکن ان کا فوکس اپنی کنٹری پہ نہیں تھا. اور اسی بات کا فائدہ جو ہے وہ یورپینس نے اور فرینچ نے اٹھایا، اور مسلم کنٹریز جس میں جو ہے وہ ایشیا اور یورپ کی بھی بہت ساری کنٹریز ہیں، اور اس وقت ترکس بھی جو ہے وہ اپنا، ان کی بھی آٹومین امپائر بھی جو ہے وہ اپنا گراؤنڈ لوز کر رہی تھی. اس کے علاوہ ایجپٹ، پرشیا اور ساؤتھ ایشین کنٹریز جس میں ایسٹ افریقن کوسٹ ہے اور عریبین پیننسولا ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ یورپین رول کے انڈر آ گئی تھی. جبکہ فرینچ نے جو ہے مغرب اسٹیٹس یعنی موروکو، الجیریا، تونیزیا پہ قبضہ کر لیا تھا. پرسوٹ آف ورلڈلی پاور اینڈ ویلتھ، اور جو مسلمان رولرز تھے 17 سینچری کے، ان کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں اور پوری دنیا کی دولت حاصل کر لیں، اور اپنی کنٹری پر، اپنے ایریا میں ان کا فوکس ختم ہو گیا تھا. اور اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا یورپین کالونیل پاور نے، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز پہ قبضہ کر لیا تھا. The South East Asian Muslim states important to the colonial power. آخر کیا وجہ تھی کہ جتنی بھی ساؤتھ ایسٹ ایشین مسلم اسٹیٹس تھیں وہ ساری کی ساری کالونیل پاور یعنی یورپین پاور کو، یورپین کو جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے لیے اہم تھی. اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ the subcontinent and the South East Asian states were important to the colonial power because they formed a guaranteed market for European goods. India was flooded with cheap cotton goods from Lancashire, UK, although it had a long established hand weaving industry of its own, but which could not compete with the machinery of the West. The colonies were also a source of raw materials of all kinds, especially for textile, gold and precious stones. اسٹوڈینٹس، جو ساؤتھ ایشین کنٹریز تھیں، اسٹیٹس تھیں، مسلم اسٹیٹس، اس پر جو ہے وہ کالونیل پاور کی نظریں اس لیے تھیں کہ یہاں پہ چیپ کاٹن اویلیبل تھی، جو کہ یو کے میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ویلیو تھی،
اور یہاں پر ہینڈ ویونگ جو انڈسٹری تھی کاٹن کی، مطلب اتنی بہترین کاٹن بنتی تھی، اور ہاتھ سے بنائے ہوئے جو قالین ہوتے تھے ان کی بھی بہت اہمیت ہوتی تھی. مشین سے بنے ہوئے کپڑے کی اور قالینوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی، اور اس کی بہت زیادہ ویلیو تھی جو ہاتھ سے بنے ہوئے ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ جو یہ کالونیز تھیں، یہاں پر را مٹیریلز جو ہے وہ ہر طرح کا اویلیبل تھا. ٹیکسٹائل، گولڈ اور پریشیس سٹونز اویلیبل تھے جو کہ ویسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے. دی ری اویکننگ آف اسلام، اسلام کا دوبارہ سے جاگنا یا اسلام کا دوبارہ سے آگے بڑھنا، مسلمانوں کا آگے بڑھنا. Muslim might have maintained independence by adhering to laws of Islam, especially regarding equality and just treatment, had the rulers spent more time and effort in the social development and uplift of their people. They would have had a stronger economics and as a result of education and industry, and would have been able to retain their independence. اسٹوڈینٹ مسلمان جو تھے وہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنی آزادی کے لیے مینٹین کیا اور اسلام کی طرف دوبارہ راغب ہوئے، اور اس جو ہے وہ ایکولیٹی اور جسٹ ٹریٹمنٹ کو زیادہ اہمیت دی. اور اس وقت کے جو رولرز تھے انہوں نے مسلمانوں پر زیادہ اپنے سوشل ڈیولپمنٹ، اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اکنامکس جو ہے وہ انکریز ہوئی، اور مسلمان جو ہے وہ انہوں نے ایجوکیشن کی طرف راغب ہوئے، انڈسٹریز لگیں، اور اس طرح سے مسلمانوں کو اپنی آزادی حاصل کرنے کا موقع ملا. اسٹوڈنٹ جب سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا تو اس وقت جو تھے وہ برٹش یہاں پر جو ہے وہ رول کر رہے تھے. تو اس وقت کے جو مسلم فیگرز تھے اور کچھ امپورٹنٹ سینسیبل لوگ تھے، انہوں نے ریئلائز کیا کہ دا امپورٹنس آف یونٹی ایجوکیشن اینڈ اے کامن پرپز آف فار دا مسلم. صرف یونٹی اور ایجوکیشن ہی جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک کامن پرپز ہے، اور اسی کی بیس پر مسلمان آگے بڑھ سکتے ہیں. دیئر ور ریلیجیس فیگرز لائک شاہ ولی اللہ اینڈ ادر مسٹک صوفی سینٹس. بہت سارے صوفی بزرگوں نے اور ریلیجیس اسکالرس نے اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا. The madaris and maktab as the basic centers of Islamic learning played a major role in the revival of the Muslim. مسلمانوں کو آگے بڑھانے میں، مسلمانوں کی کوئی بھی شناخت کو واپس لانے میں جو ہے مدرسہ، مکتب، اور جو کہ جہاں پہ اسلامک لرننگ جو ہے وہ کی جاتی تھی اور قرآنی پرنسپل سکھائے جاتے تھے، اس نے سوسائٹی کو دوبارہ سے ریوائیو کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. Shah Waliullah. Shah Waliullah was born into the strict religious family, his father being a teacher at a madrasa in Delhi. Waliullah was educated here and later went on to study in Makkah, and his stay there for 14 years. The people of the subcontinent did not understand the Quranic teachings because they were in Arabic, a language they did not know. He translated the Holy Quran into Persian, which was then understood by most educated people. His son later translated it into Urdu. شاہ ولی اللہ بہت سخت مذہبی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے فادر جو تھے وہ مدرسے کے ٹیچر تھے. دہلی میں مدرسہ تھا. ولی اللہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد مکہ چلے گئے، اور مکہ سے 14 ایئرس کے بعد وہ واپس آئے. تو انہوں نے مسلمانوں کی جب سچویشن دیکھی تو بہت خراب سچویشن تھی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کے مذہب کے متعلق بہت ڈفرینٹ آئیڈیاز تھے، اور یہی وجہ تھی کہ کم نالج ہونے کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ فرقوں میں بڑھ گئے تھے. یہ تو اس وقت جو ہے وہ قرآن کا جو ہے وہ کیونکہ قرآن عربی میں ہی پڑھا جاتا تھا، اور اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن تھا اور مشکل تھا، کیونکہ عربک وہاں کے لوگوں کی لینگویج نہیں تھی. تو شاہ ولی اللہ نے قرآن کا جو ہے وہ پرشیا میں ترجمہ کیا تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. ان کے بیٹے نے اس کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ کیا، جو کہ باقی اور لوگ بھی اس کو سمجھنے لگے. اور اس طرح سے ان کا جو بیسک مقصد تھا شاہ ولی اللہ کا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کے رائٹ پاتھ کی طرف لے کر آئیں، اور ان کو جو ہے وہ ریئلائز کرائیں کہ آخر مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے، اور جو ہے وہ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور رچ اور پور جو ہے وہ آپس میں جو ہے ان کے درمیان بھی ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں، اور ٹریڈرز جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں. اسی وجہ سے اسلامک لاز کو اپنانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ زور دیا، اسپیشلی مرچنٹس کو، شاپ کیپر کو، اور کہا کہ اپنی جو ہے وہ ایسی قیمتیں رکھیں کہ عام لوگ بھی جو ہے وہ آپ سے خریداری کر سکیں، غریب لوگ بھی آپ سے خریداری کر سکیں.
Sayyid Ahmad Shaheed. Sayyid Ahmad was educated at Waliullah's Old Madrasa. He then joined the Pathan army, especially studying the use of European artillery. He went to Delhi, where he gained many followers of his ideas about jihad or holy war. In 1821, he went to Makkah for Hajj and stayed there for 1.5 years. He returned to India to recapture the Muslim rule in Punjab and NWFP, now Khyber Pakhtunkhwa. اسٹوڈنٹ سید احمد شہید بھی جو تھے وہ بہت زیادہ انسپائرڈ تھے شاہ ولی اللہ سے. انہوں نے شاہ ولی اللہ کے مدرسے میں ہی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پٹھان آرمی جوائن کر لی. اس کے بعد جو ہے وہ یورپین کے جو ہتھیار تھے اس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کے لیے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے جہاد آرمی جوائن کی جس میں انہوں نے جو ہے وہ مطلب ہولی وار جہاد کے لیے مطلب انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ اگر اسلام کو یا مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہو تو جہاد کرنا چاہیے. 1821 میں مکہ گئے, حج کیا اور پھر وہاں پر 1.5 year رہے اور پھر واپس انڈیا آئے. تو انہوں نے مسلمانوں کو واپس پنجاب اور NWFP جو ہے وہ جو آج خیبر پختونخوا ہے وہ ان کو واپس دلوایا. اسٹوڈنٹ شاہ ولی اللہ جو تھے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا بالا کوٹ میں اور وہیں ان کا مزار ہے. اور لیکن شاہ ولی اللہ کے جو آئیڈیاز تھے وہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. اور ان کے بعد ان کی آرمی جو ہے وہ کچھ عرصہ تک اسٹرگل کیا انہوں نے, لیکن کوئی جو ہے وہ لیڈر اور کوئی اسکالر نہ ہونے کی وجہ سے ان میں کافی جو ہے وہ پرابلم ہوئی. اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ آرمی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹرائبس میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی, لیکن ان کے آئیڈیاز جو ہے وہ فیوچر کے لوگوں کے لیے بہت اہم اثرات چھوڑ کے گئے ہیں. The natural resources of the Muslim countries that came under the Western domination. مسلم کنٹریز ایشیا میں بہت رچ تھے نیچرل ریسورسز میں, اسپیشلی اسپائسز, منرلس, پریشیس میٹلس اینڈ اسٹونس, آئیوری اینڈ ٹمبر. نارتھ افریقہ مسلم کنٹریز جو تھے وہ بھی کالونائز تھے, 19 سینچری میں کالونائزڈ ہو گئے تھے, یعنی کہ یورپ کا قبضہ ہو گیا تھا. لیکن جو جتنے بھی مسلم کنٹریز تھے, جتنی بھی مسلم پاپولیشن تھی اور جتنی بھی دوسری کالونائز کنٹریز تھیں, وہاں پر جو ہے چیپ لیبر اویلیبل تھی یورپین پاورز کے لیے, اور وہ مسلم کنٹریز سے جو ہے وہ مزدور ایسے لے کے جایا کرتے تھے جو ان کی انڈسٹریز میں جا کر جو ہے وہ سستے داموں میں جو ہے زیادہ کام کیا کرتے تھے. Okay students, now this is the home assignment. You have to do the question number 1, 2, 3, 4, 5 from your book, page number 64. Student, watch and listen the lecture and read the book carefully to find the answer. Thank you.